اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند باتیں قرآن مجید فرقان حمید کی شان میں اور چند ہی باتیں اعتکاف کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، بے شک یہ قرآن ہے، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، اس سے نہ چھوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عزت والا قرآن ہے، اسے نہ چھوئیں مگر وضو کے بغیر۔ اس کو آپ جو ہے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے، بغیر پاکی کے۔ جب تک انسان پاک نہ ہو جائے، جب تک انسان باوضو نہ ہو جائے، جب تک انسان غسل نہ کر لے، تب تک یہ قرآن مجید فرقان حمید کو چھو نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، اس کا بوسہ نہیں لے سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ، دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن عظیم فرقان حمید ہے۔ مطالعہ کر کے دیکھیں، دنیا میں جو سب سے زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ آپ کی سائنس کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی اردو کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی انگلش کیوں نہ ہو، چاہے وہ جون سی مرضی آپ بک اٹھا کے سارا دن دیکھتے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کے جی رات کو 12 بجے تک، 2 بجے تک کیا کر رہے ہیں؟ جی میں کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ جی میں سکول کا جو ہے وہ سبق یاد کر رہا ہوں۔ اس سکول کے سبق سے، اس کتاب سے آپ کو نہ دنیا میں فائدہ ہونا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہونا ہے۔ بہت سے لوگ دیکھیں ہیں جن کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ دھکے کھا رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں ان کے پاس، ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں۔ کہیں سے ہمیں کوئی ملازمت مل جائے، لیکن ملازمت نہیں ملتی۔ وید یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جس کی ڈگری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جہاں پہ بھی آپ چلے جاؤ لوگ وہاں پہ آپ کو جھک کے سلام کرتے ہیں، آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آپ چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، اتنی آپ کی عزت اور اتنا آپ کا احترام نہیں ہوگا۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں ہماری عزت بن جائے، ہمارا لوگ احترام کریں، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ لیں، جو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ ہمارے پاس تو رمضان المبارک شروع ہوتا ہے نا، رمضان المبارک، تو ہم ابتدا سے ہی پہلے کی 4 5 6 دن جو ہے نا وہ قرآن مجید فرقان حمید اٹھا لیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی کہ ہم سال کے بعد 1 ماہ آ رہا ہے، تو پھر اگرچہ اور ایک ہمارا بہانہ چل گیا اس رمضان المبارک میں، کون سا جی؟ ہم روزہ رکھیں تو ہمارا معدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یار کہ ہم 12 ماہ کھا رہے ہیں، 12 ماہ میں ہمارا معدہ خراب نہیں ہوتا، کبھی کون سی ہم چیز کھا رہے ہیں اور کبھی کون سی چیز کھا رہے ہیں، کبھی کھانا کھا رہے ہیں، کبھی باہر کے جا کے ہم چیزیں کھا رہے ہیں، ایک لذت لے رہے ہیں، اگرچہ 12 ماہ میں ہمارا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اس رمضان المبارک میں، ایک رمضان المبارک 1 ماہ ہے،
12 ماہ کے بعد ایک مہمان آتا ہے، اگرچہ اس رمضان المبارک میں آپ روزہ رکھ لیں تو اس ایک ماہ میں آپ کا معدہ بھی خراب نہیں ہوگا۔ اگرچہ آپ نے 12 ماہ کھایا ہے، اگرچہ آپ اس ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھیں گے تو آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا معدہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، اس رمضان المبارک کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے۔ 12 ماہ ہم کھاتے ہیں، آگے سے ہمیں جواب کیا ملتا ہے؟ جی ہمارا معدہ ٹھیک نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے ہمارا معدہ اچھا چل رہا ہے، جب روزے کی باری آ جائے تو پھر ہمارا معدہ کام نہیں کرتا، ہمارا معدہ خراب ہے، یا پھر ہم کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، ہمارا معدہ جو خراب ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ کتاب پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جا رہا ہے، اور ہر کتاب لوگ ہر حال اور ہر کیفیت میں پڑھتی ہیں، لیکن اس کتاب کے پڑھنے کے آداب باقی کتابوں سے مختلف ہیں۔ پہلے کہ جسم کا، انسان کے جسم کا پاک ہونا، وضو کرنا، اس کے بعد پھر اسے ہاتھ لگاؤ، اور گندے جسم والے شخص کے لیے قرآن پاک کا چھونا بھی منع ہے، اور پاکیزگی کا خاص خیال نہ رکھنے والا سخت گناہ گار ہوگا۔ اگر جو اس نے پاکیزگی کا خیال نہیں کیا وہ پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، اگر جو اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھو لیا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا انسان۔ آج تو ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، وہ قرآن مجید پڑھائی مینوں، وہ قرآن مجید چوک کے اتنے رکھ دے۔ سارے پنجابی ایسی کہتے ہیں نا، والدین اس میں شامل ہیں، والدین کہتے ہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، بیٹا آپ قرآن مجید اٹھا کے نا وہ الماری میں سیف میں رکھ دیں۔ یہ نہیں پتا کہ بچے کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ بچے نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، یہ نہیں پتا کہ بچے کا پاکی حالت میں ہے نہ پاکی میں ہے۔ اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، اس میں والدین کا قصور ہے، اس میں والدین گناہ گار ہوں گے، بچہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اگرچہ آپ اسے ناپاکی کی حالت میں چھوئیں گے تو آپ سخت گناہ گار ہوں گے۔ اس کے بعد پھر لازمی نہیں کہ ہمارا جو ہے وہ جسم پاک ہو، پھر جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی پاک کریں، یعنی نظر بھی پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ ہمارا دل پاک نہیں، ہماری نظر پاک نہیں تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کو کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے انسان کا دل جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، انسان کی نظر جو ہے، انسان کا ذہن جو ہے یہ بھی صاف ہونا چاہیے، تاکہ نور قرآن کریم پاک دل کو نور معرفت سے منور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں پورے آداب کے ساتھ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج انسان اس کتاب سے غافل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ برادران اسلام، اس سے قبل کے قرآن کریم کا ذکر ہوا، اب چند احادیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، قرآن خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے، قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ہم جب خود ہی نہیں پڑھتے دوسروں کو کیسے پڑھائیں گے؟ دوسری جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ میں سے افضل ترین وہ شخص ہوگا جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا اور دوسروں کو پڑھاتا ہوگا۔ عظیم امت مسلمہ میں سے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا سکول میں بھیجیں تاکہ ہمارے بچوں کا جو ہے نا وہ مستقبل اچھا ہو جائے، کیونکہ بچے نے پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد کہ بچے نے کہ ہم نوکری لگوائیں گے، ملازمت کرے گا، اس کے بعد جو ہے ہم نے وہ کما کے لائے گا، اس کے بعد وہ ہمیں گھر بٹھا کے کھلائے گا۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ آپ اپنی اولادوں کو
یہ دنیاوی تعلیم دیں گے، اگرچہ آپ نے دینی تعلیم ساتھ نہ دی تو یہ بات یاد رکھ لیں، سب سے پہلے والدین کا نافرمان وہی بچہ ہوگا جس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی۔ آپ دنیا گھوم لیں، اگرچہ آپ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو تو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی لازمی دے، تاکہ ہمارا بچہ اس مدرسے میں، مسجد میں بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے آئے، اس بچے کو پتا ہو کہ والدین کا ادب کیا ہے، اس کو پتا ہو کہ ہمسایوں کا ادب کیا ہے، اس کو پتا ہو کہ میری باپ کی شان کیا ہے، اسے پتا ہوگا میری والدہ کی شان کیا ہے، اسے پتا ہوگا کہ رشتے دار کے حقوق کیا ہے۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا ادب بھی کرے، ہمارا احترام بھی کرے، تو پھر یاد رکھ لیں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے دینی تعلیم بھی لازمی قرار دیں، تاکہ آپ کا بچے جو ہیں کل قیامت کے دن آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ لازمی نہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، مرنا تو ہر کسی نے ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، مرنا ہر کسی نے ہے، لیکن اپنی اولاد کو اتنا ہم ضرور پڑھا کے جائیں ہمارے مرنے کے بعد کم از کم ہماری قبر پہ آ کے سورۃ فاتحہ تو پڑھ سکے، ہماری بخشش تو کرا سکے، ہمیں غسل تو دے سکے۔ جی مولوی تو بھوکے مر جاتے ہیں، ہم نے یہی انداز پکڑا ہوا ہے، مولوی جو ہے وہ بھوکے مر جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ مولوی بھوکا مر جاتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے کہ آپ دنیا گھوم کے دیکھ لیں، لوگ لاکھ لاکھ، 1.5 لاکھ، 40 50 ہزار تنخواہیں لے رہی ہیں، ان کی سیلریاں 1 منتھ کی، پھر بھی پوچھے نا کہ ہاں سناؤ، کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے، 1 منتھ ابھی نہیں ہوا، کہتا ہے سارا کچھ ختم ہو گیا، پتہ نہیں پیسہ آندہ کدھروں ہوتے جاندہ کدھر ہے۔ کسی بھی علماء کرام سے پوچھ لیں کہ بتاؤ، کہا گا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم انسان اللہ کے نہ شکرے بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہماری پوری کیسے پڑے گی؟ تو میں بات کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے، امت مسلمہ سے جو افضل ترین شخص ہوگا وہ ہوگا جو قرآن عظیم پڑھتا ہوگا اور دوسرے کو پڑھاتا ہوگا، اور تلاوت قرآن پاک کی برکات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کو حاصل کرے گا، پھر کسی دوسرے شخص کو جس نے دنیا کی کوئی چیز یا کوئی عہدہ حاصل کی ہو اور اپنے سے افضل سمجھے، اس نے قرآن کریم کی تحقیق کر دی، گویا کہ قرآن کریم کی نعمت اور دولت ہر چیز سے اور ہر دنیا کے عہدے سے افضل ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ قرآن پڑھنے والا افضل، قرآن پڑھنے والا افضل، قرآن پڑھانے والا افضل، قرآن میں غور کرنے والا افضل، قرآن کے معانی سمجھنے والا افضل، قرآن کی تفسیر پڑھنے والا افضل، قرآن کی تفسیر پڑھانے والا افضل، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا افضل، قرآن کی تعلیم دینے والا سب سے افضل، قرآن سب کتابوں سے افضل ہے، قرآن کی شان سب چیزوں سے افضل ہے، قرآن پڑھنے والا عرش کے سائے میں ہوگا۔ تلاوت قرآن سے محبت خدا سے محبت ہے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے قرآن پاک پڑھا کریں، اولاد کو بھی پڑھایا کریں، عزیز و وقار کو بھی قرآن کریم فرقان حمید کی اور مسلمانوں کو پڑھانے اور ان کو افضلیت کا درجہ بتائیں، یار قرآن مجید فرقان حمید کا یہ افضل ہے، یہ درجہ ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید میں مشغول رہنے کی وجہ سے قرآن پڑھتا رہے،
صبح شام قرآن پڑھتا رہے، اس میں گم شدہ ہو جائے، مشغول ہو جائے، اسے ٹائم بھی نہ ملے، اس کے بعد فرصت بھی نہ ہو کہ اس کی نے کوئی دعائیں بھی مانگنی ہے، اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اگرچہ وہ قرآن مجید فرقان حمید میں مشغول رہتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ وہ دعا مانگ سکے، دن رات وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہی کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان دوسری کتابیں بکیں پڑھتا ہے نا، تھک جاتا ہے، کبھی آنکھ لگ گئی، کبھی کیا ہو گیا، کبھی کیا ہوگا، لیکن ایک واحد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ کی قسم ہے انسان پڑھتا جائے انسان کا دل جو ہے روشن ہو جاتا ہے، انسان کی کبھی نظر کم نہیں ہوتی قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے سے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا جب آپ کا کھانا پینا پانی بند کر دیا گیا تھا کہ اے عثمان ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آپ کا کھانا پینا ہر چیز بند کر دیا گیا ہے، آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، آپ برداشت کیسے کر لیتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کر لیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں بھوک لگے تو ہم کھانے پینے میں مصروف، اور اگرچہ ہمارا دل نہ لگے موبائل، ٹیلی ویژن، ڈرامے، فلمیں، اس میں مصروف۔ اللہ تعالی نے جو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی لاریب کتاب ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں کہ دنیا کی باقی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے یہ قبر میں بھی آپ کا ساتھی ہوگا اور کل قیامت کے دن بھی آپ کا ساتھی ہوگا۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے، کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی فوت ہو گیا تو ہم نے نا اس کی قبر کھودی تو اس میں سے سپارے قرآن مجید فرقان حمید کے نکلے ہیں، سنا بھی ہے، بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا جی قرآن مجید جو ہے نا ہم نے قبر کھودی ہے تو اس میں سے سپارے یا ایک صفحہ اس میں سے نکلا ہے۔ میرے بھائی وہ صفحہ، وہ قرآن مجید ایسے نہیں نکلا، وہ آپ تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں رہ کے آپ اس قرآن کے ساتھ دوستی لگاؤ گے، محبت کرو گے، رشتے دار آپ کو چھوڑ جائیں گے، زیادہ کیا کریں گے، قبر تک پہنچائیں گے، قبر کے بعد انسان کے بہن بھائی ماں باپ رشتے دار دوست احباب جسے آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ بہت ہی وفادار ہے، یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اسے جو سا بھی کام بتاؤں یہ وہ اسی وقت فوراً کر لیتا ہے، یہ سب دوستوں میں سے یہ میرا سب سے عزیز دوست ہے۔ میرے بھائی وہ بھی جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، ایک قرآن کے ساتھ دوستی لگا، آپ کی میت ابھی گھر میں پڑی ہوگی، قرآن قبر میں پہلے سفارش کر رہا ہوگا، قرآن کے ساتھ دوستی لگا، سب رشتے دار جھوٹے ہیں، ماں باپ جھوٹے ہیں، دوستی لگانی ہے تو قرآن سے لگا، دوستی لگانی ہے تو رب سے لگا، دوستی لگانی ہے تو نبی سے لگا، دوستی لگانی ہے تو 1,24,000 پیغمبر سے لگا۔ یہ دنیاوی دوستوں سے دوستی نہ لگا، یہ تو عارضی زندگی کے لیے ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ایسے ہی ہے نا، اگرچہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہ آپ کا دوست ہے، اگرچہ پیسے نہیں تو وہ دوست بھی نہیں، دوست کیا بھائی بھائی کا نہیں بنتا تو دوست کیا بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن مقدس کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کی مثل ہے۔ ایک حرف الف لام میم، یہ 3 حرف نہیں، یہ ایک حرف، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کو کہے گا اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا۔ کل قیامت کے دن
یہاں پہ انسان کو، ماں باپ کو جو ہے نا، اگرچہ اولاد پہلی منتھ کی سیلری لا کے دے نا، پہلی منتھ کی سیلری لا کے دے، والدین بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی میری اولاد نے مجھے پہلے منتھ کی سیلری لا کے دی ہے۔ میرے بھائی یہ تو دنیاوی پیسہ ہے، دنیاوی دنیا میں بھی رہ جانا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے، کل قیامت کے دن حافظ کے والدین کو سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، جس کی روشنی 14ویں رات سے زیادہ چمکدار ہوگی۔ ایک حرف کے بدلے اللہ رب العزت نے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی، یعنی کہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کی مثل ہے۔ الف پڑھ لے، لام میم۔ ہم تو تراویحوں میں آگے پیچھے تو ایک بس رہ گیا نا، تراویحوں میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جا رہا ہے، تو ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم تراویحوں میں کم از کم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ لیں، سن لیں۔ پہلے ہوتا تھا نا، پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کہتے تھے کہ بیٹا کہ آپ جو ہے نا چھت کے اوپر نہ جانا، کیوں نہ چاہے والدین منع کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ سب ہی سمجھدار بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود بیٹھے ہیں، کہتے بیٹے کہ چھت کے اوپر نہیں جانا۔ امی جی کیوں نہیں جانا؟ والدین سختی سے منع کیا کرتے تھے کہ بیٹا کہ آپ نے چھت کے اوپر نہیں جانا، کہ امی جی کیوں نہ جائیں؟ کہا کہ بیٹا نیچے قرآن ہے، قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی، آپ چھت پہ نہ جائیں۔ آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید اسی روم میں موجود ہے، ٹیلی ویژن اسی روم میں موجود ہے، ہر ایک چیز کی ہم صفائی کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اوپر گھٹا پڑ رہا ہے۔ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کو اٹھا کے پڑھ لیں، جس کو دیکھنا ثواب، جس کو سینے سے لگانا ثواب، اور جس کا بوسہ لینا ثواب، اور جس کو دیکھنا ثواب۔ میرے بھائی آج قرآن مجید لاوارث ہو گیا ہے، ہمیں دہیج کا سامان تو پیارا لگتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا ہمیں بھول گئے ہیں، ہمیں ادب کا نہیں پتا، ہمیں احترام کا نہیں پتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دور، ایک زمانہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا لیکن اوراق بھی موجود ہوں گے، اس میں لکھے ہوئے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ قرآن مجید ہوگا، موجود پڑھا ہوگا، اوراق وہاں پہ پڑے ہوں گے، مجید قرآن مجید میں موجود ہوں گے، لکھے ہوئے آپ کو الفاظ نہیں ملیں گے۔ اور یہاں پہ میں آخری کی بات، اس کے بعد میں 2-3 باتیں تقاف کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر پہلے زمانے میں انگریز اور مسلمان جو ہے نا اکٹھے رہا کرتے تھے۔ جب انگریز آتے نا پاکستان میں تو ان کو پتہ نہیں کرنا پڑتا تھا کہ مسلمان کا گھر کون سا ہے اور غیر مسلم کا گھر کون سا ہے، کیونکہ صبح کے وقت مسلمانوں کے گھر سے سورۃ یاسین کی تلاوت کی آواز، دوپہر کے وقت سورۃ محمد کی آواز، اور شام کے وقت سورۃ واقعہ کی آواز، عشاء کے وقت سورۃ ملک کی آواز۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت بھی یہی مسلمان تھے، اس وقت بھی یہی لوگ تھے، انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جو آج آپ اور میں پڑھ رہے ہیں۔ صبح کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ان کو پتہ چل جاتا یہ مسلمان کا گھر ہے۔ اور مغرب کے وقت سورۃ واقعہ کی آواز آیا کرتی تھی، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ عشاء کے بعد سورۃ ملک کی آواز، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس وقت بھی ہماری مائیں، اس وقت بھی ہماری بہنیں یہی موجود تھی، آپ بھی موجود تھے اور میں بھی موجود تھا، اس وقت بھی یہی قرآن پڑھا جا رہا تھا، آج بھی یہی قرآن موجود ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کو، انگریزوں کو پتہ چل جاتا یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہ غیر مسلم کا گھر ہے۔ آج وہ قرآن نہیں رہا، یا پڑھنے والے ہم مسلمان نہیں رہے۔ قرآن مجید موجود ہے، فرقان مجید موجود ہے، لیکن پڑھنے والے وہ لوگ موجود نہیں رہے۔ گھر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، لیکن ہمارے پاس پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔
پڑھنے کے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مصروفیت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں آ جاؤ عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں گنتی کے دن ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ یہ کل نہیں جو پرسوں 20 رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ یا رب تیری رحمت کا ملا جس کو سہارا، چمکا ہے ضرور اس کا مقدر کا ستارہ۔ یہ رمضان المبارک ہے، جس نے اعتکاف میں بیٹھا یہ 20 رمضان المبارک میں، یا رب کہ تیری رحمت کا ملا ہے جو سہارا، چمکا ہے ضرور اس کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف سے ہو عبادت کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں گنتی کے دن ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اعتکاف کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ پہلی کہ اگر کوئی شخص منت مانگنے کے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، جب وہ کام ہو جائے تو اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر یہ کسی نے منت مانگی ہے کہ یا اللہ کہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، اگر یہ انسان کا وہ کام ہو گیا تو اس کے اوپر یہ واجب ہے وہ اتنے دن کا اعتکاف ضرور کرے جتنے دن کا اس نے منت مانگی تھی۔ دوسرا کہ اعتکاف جو ہے وہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے کہ مسجد میں داخل ہو جائے، ابھی ایسے سمجھ لیں کہ ہم نے افطاری جو ہے وہ مسجد میں آ کے کرنی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے، اور 29 کو اگر عید کا چاند نظر آنے پر یا 30 روزے مکمل کرنے کے بعد مسجد سے نکلیں، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ اور کفایہ ہے۔ یعنی کہ اگر آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سب اہل محلہ اعتکاف سے بری ہو جائیں گے، اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے گا تو سب گناہگار ہوں گے اہل محلہ والے۔ اس میں شرط نہیں کہ اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، اگرچہ یہاں پہ اعتکاف لازمی نہیں کہ ہم نے جو ہے کہ اعتکاف اپنی اپنی مساجد میں بیٹھنا ہے، اعتکاف وہاں پہ بیٹھے جہاں پہ 5 گانا نماز ادا کی جاتی ہو اور جہاں پہ جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہو، وہاں پہ آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ میں سے کوئی ایک بھی اعتکاف نہ کیا تو اس میں پورے محلے والے جو ہیں وہ گناہگار ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوئیں اور جب مسجد سے میں رہیں گے تو اعتکاف کا ثواب پائیں گے، اور بھول کر بھی آپ نے مسجد سے باہر نہیں جانا، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نہیں جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ رہ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بیر تو ہم سے ماشاءاللہ کہ ہم ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کہ جب وہ مسجد میں بیٹھ جائے گا 10 دن، یہ 10 دن جو ہے وہ یہ گنتی کے 10 دن ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ 10 دن کیسے آئے اور کیسے گزر گئے ہیں۔ یہ انسان کو پتہ چلا ہے کہ 20 رمضان المبارک 18 رمضان المبارک جو ہے 18 روزے جو ہیں وہ گزر گئے، پتہ نہیں چلا۔ جب انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور دوسری، جو شخص رضائے اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کے رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے، تو وہ انسان دوزخ کے درمیان 3 خندق کو جتنی آڑ بنا دے جس کی مسافت زمین اور آسمان کی مسافت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، اور جب اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ کہ 20 رمضان المبارک کو
عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے قبل ایسی مساجد میں جماعت ہو اور جامعہ مسجد میں داخل ہو جائیں. اگرچہ عورت ہے وہ اپنے گھر کا ایک کونا، گھر میں روم میں ایک کونا مخصوص کر لے. میری ماں یا میری بہن وہ گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے. لازمی نہیں کہ وہ آدمی نے ہی اعتکاف کر سکتا ہے کہ عورت نہیں کر سکتی. کہ عورت نے بھی وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے اپنے گھر کے اندر بغیر ضروریات کے. بغیر ضروریات کے یہاں پہ ہم زیادہ تر جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھتے ہیں دکھلاوے کے لیے. موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارا ٹائم ایسے پاس نہیں ہوتا کہ ہم موبائل میں جو ہے نا وہ یوز کرتے رہیں گے، موبائل کو دیکھتے رہیں گے، اس کے اوپر ڈرامے یا گیمیں وغیرہ کھیلتے رہیں گے. آج کے دور میں ہم ایسے کر رہے ہیں نا، اعتکاف کا ہمارا بہانہ ہوتا ہے. زیادہ تر ہم مساجد میں موبائل کو زیادہ یوز کرتے ہیں، گیمیں زیادہ یوز کرتے ہیں. جب آپ نے 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اپنے موبائل کو ہے جی وہ آف کر دینا ہے. آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ قرآن پڑھ لیں، آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ نوافل ادا کر لیں، آپ کا دل نہیں لگتا کہ آپ گھر میں سے کوئی اسلامی بکیں منگوا کے اس کا مطالعہ کرتے رہیں. بغیر ضروریات کے آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے. دنیاوی باتیں اگرچہ آپ نے گھر سے کوئی چیز منگوانی ہے تو آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں جی میرے گھر سے یہ چیز لا کے مجھے دے دینا. اگرچہ کپڑے ہیں یا کھانے پینے کی ضروریات ہے یا تسبیحات ہے یا کہ اور چیزیں ہیں وہ آپ منگوا سکتے ہیں. تو خدا را کہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کے یہ 10 دن جو ہے کہ ہم پورا کا پورا اہل محلہ جو ہے وہ گناہگار ہو جائے. کہ سب نے انشاءاللہ کہ ایک نیت کرنی ہے کہ ہم اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اعتکاف میں ضرور بیٹھیں گے. تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنت ادا کرنی ہے وہ سنت ادا کریں.